محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ فلاں فلاں مسلم ممالک پر ایسے ایسے حالات آئیں گے، لہذا پہلے ہی سے اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر کے رکھنا۔ آج وہ واقعات چیخ چیخ کر امت مسلمہ کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن غفلت کے صحراؤں میں بھٹکنے والے مسلمان نہ جانے کب تک یوں بھٹکتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث پر عمل کرنا تو دور کی بات، آج اکثر مسلمان غور کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کر رہے۔ لہذا اہل ایمان سے گزارش ہے حالات کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، جغرافیائی لحاظ سے آئندہ مستقبل میں آنے والے حالات میں عراق ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ عراق کے مشرق میں ایران ہے، اور عراق کی شمالی سمت کے اوپر ترکی ہے، اور پھر شمال مغرب میں یوں سمجھ لیجیے کہ شام ہے، اور عراق کے جنوب میں سعودی عرب ہے، اور جنوب مشرق میں خلیج فارس ہے، اور عراق کے مغرب میں اردن ہے، پھر آگے فلسطین ہے، اسرائیل ہے۔ تو ایک تو جغرافیائی اعتبار سے عراق کے محاذ کی نزاکت اور اس کی حساسیت اور اس کی اہمیت کو آپ یہاں سے سمجھ لیجیے۔ دوسری طرف ایک حدیث بھی ہے کہ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے قبل 2 سال عراق پر حکومت اپنی قائم کرے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حضرت امام نعیم بن حماد، جن کی وفات 229 ہجری میں ہوئی ہے۔ 256 میں امام بخاری کی ہے، اور 229 ہجری میں حضرت امام نعیم بن حماد کی وفات ہے۔ آپ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الفتن۔ اس کتاب الفتن کے اندر صفحہ نمبر 401 پر اور حدیث نمبر 1515 ہے، حضرت امام نعیم بن حماد اپنی سند سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ حدثنا عبد القدوس عن اسماعیل ابن عیاش عن ابی بکر ابن ابی مریم حدثني الحیثم بن مالک الطائی رفع الحدیث قال۔ حیثم بن مالک نے مرفوعاً روایت کی ہے اور فرمایا کہ یلد دجال بالعراق سنتین، کہ دجال اپنی خدائی کے دعوت سے قبل 2 سال وہ عراق کے اوپر حکومت کرے گا۔ یحمد فیہا عدلہ، جس میں اس کے انصاف کی تعریف کی جائے گی، وتشرعب الناس الیہ، اور لوگ دجال کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ فیصعد یوما المنبر فیخطب بہا، پھر ایک دن دجال منبر پر چڑھے گا اور عراق کے بارے میں وہ تقریر کرے گا کہ میں نے بڑا انصاف قائم کیا ہے عراق پر۔ ثم یقبل علیہم، پھر دجال لوگوں کے سامنے آئے گا، فیقول لہم، دجال لوگوں سے کہے گا، ما آن لکم ان تعرفوا ربکم، کیا اب وہ وقت آ نہیں گیا کہ تم اپنے رب کو پہچان لو؟ فیقول لہ قائل، تو ایک کہنے والا کہے گا کہ من ربنا، کون ہے ہمارا رب؟ فیقول، تو دجال جواب میں کہے گا، انا، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فینکر منکر من الناس من عباد اللہ، یہ سن کر اللہ کا ایک بندہ دجال کے اس دعوے کا انکار کرے گا جو اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے۔ فیاخذہ فیقتلہ، دجال اس کو پکڑ کر اسے قتل کر دے گا۔ یہ ہے وہ روایت کہ جس کو امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں بیان کیا ہے۔ تو اس میں یہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ وضاحت موجود ہے کہ یلد دجال بالعراق سنتین، کہ دجال اپنی خدائی کی دعوت سے قبل 2 سال وہ عراق کے اوپر حکومت کرے گا۔ عراق کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام دجالی اور ابلیسی قوتیں متحد ہو کر سب سے پہلے عراق پر وہ قابض ہوئی ہے۔ یہی کتاب ہے کتاب الفتن۔ حضرت امام نعیم بن حماد اپنی سند سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اور سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، صفحہ نمبر 494 پر اور 495 پر، اور حدیث نمبر 1914 ہے۔ حدثنا نعیم
حدثنا ابن علیہ عن ایوب عن محمد بن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن عبد الله بن عمرو قال یوشک بنو قنطوع ان یخرجوکم من ارض العراق، کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل مغرب تمہیں عراق سے نکال دیں گے۔ قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا ثم نعود، پھر ہم واپس عراق میں نکالے جانے کے بعد لوٹیں گے؟ قال، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا انت تشتہی ذاک، تم یہ چاہتے ہو کہ تم واپس عراق میں آؤ عراق سے نکال دیے جانے کے بعد؟ قلت، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا اجل، ضرور میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں واپس عراق پہ آؤں۔ قال، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، تم عراق سے نکالے جانے کے بعد واپس تم عراق میں آؤ گے۔ وَيَكُونُ لَكُمْ سُلْوَةٌ مِّنْ عَيْشٍ، لیکن عراق میں واپس آنے کے بعد پھر خوشحالی سے آسودگی ہوگی۔ تو اس حدیث میں یہ واضح طور پر یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یوشک بنو قنطوع یخرجوکم من ارض العراق، وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل مغرب تمہیں عراق سے نکال دیں گے۔ تو یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، اور یہ امام نعیم بن حماد کی کتاب الفتن